قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ کہ اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر ہم نے ایک فکس ٹائم، ایک محدود وقت گزارنا ہے اور اس کے بعد اس دنیا فانی سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کے اندر ایک شخص پہاڑ کے اوپر عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس نے کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی رہنے سہنے کے لیے اس نے اپنے مکان، ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ کا انتظام نہیں کیا، رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے گرمی سردی سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانے کا، اپنی پناہ گاہ کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ تو اس نے جو عبادت گزار تھا اس نے کہا آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے 700 سال اس دنیا میں رہنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے 700 سال اس کو بتایا کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اس نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام نے مجھے 700 سال اس دنیا میں رہنے کا جو فرمایا آخری وقت ہے 700 سال ہے، اس لیے میں نے اپنے لیے کوئی اصل ٹھکانہ نہیں بنایا، یہ تو آخری وقت ہے، 700 سال میں نے دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا پانی سے چلا جانا ہے۔ اب 700 سال زندگی ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا، پناہ گاہ نہیں بنائی، اور آج ہم نے کتنی زندگی گزاری، 100 سال، 60 سال، 70 سال، آج اوسطاً جو زندگی چل رہی ہے وہ 60 سال، 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد انسان اس دنیا پانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ویسے اس دنیا سے جانے کا کوئی طریقہ کار نہیں، لیکن اوسطاً آپ اپنے گرد گرد دیکھیں، جو اپنے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، زیادہ سے زیادہ جو زندگی گزر رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 سال ہے۔ ہم اس 60 سال جو ایک عارضی زندگی دی گئی، اس عارضی زندگی کے لیے ہم بہت کچھ پلاننگ کرتے ہیں، بہت کچھ اس کے لیے پلان کرتے ہیں، ایک ترتیب دی جاتی ہے، آرائش، اس کے لیے سہولیات کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جو اصل ٹھکانہ ہے، جو ہماری دائمی زندگی ہے، کیا ہم نے اس کے لیے بھی کوئی فکر کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کوئی ہم نے پلان بنایا نہیں۔ ہم صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سہولت سے سہولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن اگر ہم آخرت کے لیے کوئی سوال نہ کر سکے تو وہ جو دائمی زندگی ہے جس کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو پھر ہمارا وہاں پر کیا انعام و اکرام ہوگا؟ جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب ذوالجلال کے احکام پر عمل کیا ہوگا اس کے لیے تو انعام و اکرام ہے، لیکن جس نے اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے رب ذوالجلال کی نافرمانی کی تو اس کا کیا بنے؟